کوئی ہیومن رائٹس والا، کوئی لبرل، کوئی ڈیموکریٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی. ہمارا ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے یہ کوئی نارمل لوگ نہیں تھے. یہ اسپیسیفکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کے لیے اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا تھا. اور تلوار پکڑ کے عمر بن خطاب آگے تھے. اور پرٹیکولرلی یہ سارے یہودی جو ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے حضرت عمر ابن الخطاب کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی لارجر سکیم کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں نا، تو جب انسان اپنی عقل کی معراج کی طرف گامزن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس انسانی معاشرے کے اوپر اپنا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا کرم رحمت للعالمین کی شکل میں اس انسانی معاشرے پہ بھیجا، بے شک، تو وہاں سے انسان کی زندگی کی جہتیں بدلنی تھیں، نئے نئے ماڈلز نکلنے تھے، نئی نئی ایجادات ہونی تھیں، اور انسان نے اپنے الٹیمیٹ سفر کی طرف جانا تھا. جی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی شخصیتیں پیدا کی گئیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت کلوز صحابی ہیں نا، یہ کوئی نارمل لوگ نہیں تھے. یہ اسپیسیفکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کے لیے اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا تھا. اور اسی تخلیق میں ایک ایسا شخص ہے جس کو نبی کریم میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اس وقت حالات یہ تھے کہ مکہ کی جو مشرکین تھے وہ ایکسٹریم پرسیکیوشن پہ تھے، اور سوائے بنو ہاشم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی، اور جو بھی مانتا تھا اس کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے. اتنا مشکل دور تھا. اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ریلیف کے لیے رب سے کچھ مانگا تو کہا کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. یہ دو بندوں کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب. اور اللہ نے عمر بن خطاب کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول فرمایا. عمر بن حشام آپ کی معلومات کے لیے ابو جہل تھا. صحیح. اس کا اصل نام جو تھا وہ عمر بن حشام تھا. لیکن یہ دو بندے اس وقت مکہ کی سوسائٹی میں بہت انفلوئنشل تھے. ٹھیک ہے، ابو جہل جو بہت بڑا سردار تھا، اور عمر ابن الخطاب اپنے باپ کی جگہ پہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں اپنا نام بنایا تھا مکہ میں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، ہمارا ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے. لیکن یہ بات طے ہے، اس پہ تمام کے تمام ہمارے مورخین اور محدثین مانتے ہیں کہ سب سے پہلی نماز جو الاعلان کعبہ میں پڑھی گئی وہ اس دن پڑھی گئی جس دن عمر بن خطاب اسلام لائے تھے. اور حدیث میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب آگے تھے، پوری لائن بنا کے صحابہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور تلوار پکڑ کے عمر بن خطاب آگے تھے، اور اسد اللہ سیدنا حمزہ عبد المطلب وہ پیچھے تھے. اور وہاں انہوں نے اعلان کیا، عمر بن خطاب اعلان کرتے جاتے تھے کہ اگر کسی میں جرت ہے تو ہمیں آ کے روکو، ہم نماز پڑھنے لگے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس عزت کا آغاز کیا جو اسلام کو عزت دی. اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیرے کی تراش کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیر تربیت رہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا شاہکار بن کے نکلے کہ آج تک انسانیت عمر ایڈمنسٹریشن میں اور حکومت میں عمر بن خطاب کا پیرلر دینے سے مجبور ہے، قاصر ہے. کوئی ہیومن رائٹس والا، کوئی لبرل، کوئی ڈیموکریٹ آج تک عمر بن خطاب کے مقابلے کا بندہ پریزنٹ نہیں کر سکا. اور آج بھی دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں جہاں کہیں بھی ویلفیئر لا پڑھایا جاتا ہے تو اس کو عمر لا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا شاہکار تھا میرے رسول کا، میں تو انہیں شاہکار رسول کہتا ہوتا ہوں. تو اتنا بڑا شاہکار تھا کہ دنیا قیامت تک جب کبھی بھی انسانی مورخ
اپنے تصوبات سے بالا تر ہو کے سوچے گا, اپنے تصوبات سے جب بالا تر ہو کے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم, تو اسے عمر بن خطاب کا ذکر سنہرے الفاظ میں کرنا پڑے گا. یہ ایک ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں انہوں نے, اس کی 3-4 میں آپ کو اگزامپلز دیتا ہوں کہ ایک مصری جو تھا نا جی, وہ پیش ہوا حج کے موقع پہ سیدنا عمر فاروق کے پاس اور کہا کہ آپ کے گورنر مصر نے مجھے مارا ہے, کہ بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو عمر نے کہا کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی گھوڑوں کی دوڑ تھی اور میرا گھوڑا بھی دوڑا تھا اور امیر مصر کے بیٹے کا گھوڑا بھی دوڑا تھا, تو میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو اس نے میرے گھوڑے کے منہ کے اوپر چابکے مار کے اس کو پیچھے کیا اور خود وہ ریس جیتا, اور پھر ریس جیتنے کے بعد وہ نیچے اترا, اس نے مجھے بھی مارا پیٹا. اب عمر بن خطاب نے مدینہ تشریف لائے اور کہا کہ یہ میرا ذاتی مہمان ہے بندہ. گورنر مصر کو بھی بلایا اور ان کے بیٹے کو بھی بلایا, دونوں کو بلایا. جب وہاں آئے مصری کو کہا بتاؤ بھائی, جب کیس ثابت ہو گیا تو مصری کو کوڑا پکڑایا اور کہا کہ اس عزت والے کو مار, کیونکہ اس نے جملہ یہ کہا تھا کہ ہم عزت والے ہیں, تمہاری کیا ضرورت ہے کہ ہمارے آگے آگے, کیونکہ اس عزت والے کو مار, اور مروایا اس کو, اور اس کے بعد کہا اس کے باپ کو بھی مار. اور وہ عمر بن العاص گورنر تھے, وہ انہوں نے جناب شور مچا دیا کہ امیر المومنین میرا کیا قصور ہے. انہوں نے کہا یہ تیری وجہ سے یہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے. اور اس کے بعد اس لڑکے نے, مصری نے کہا کہ نہیں جناب میں نے اپنا حساب لے لیا ہے. وہاں ایک تاریخی جملہ عمر نے کہا جو آج بھی دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں لکھا ہوا ہے. عمر نے کہا کہ اوے عمر, ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا, تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا. یہ ہیومن رائٹ کا اتنا بڑا جملہ ہے کہ آج بھی اس کے پلے کا کوئی جملہ جو ہے دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا. ہیومن رائٹ شروع یہاں سے ہوتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں تمام تاریخ ہمارے اہل تشیع, ہمارے اہل سنہ اس بات پہ متفق ہیں. کوئی اور اختلاف ہو ان کا ہو, میں نہیں اس پہ جاتا, لیکن میں ایک بہت بڑے شیعہ عالم کے پاس ایک دفعہ گیا تو ان سے میری بات ہوئی, تو انہوں نے بھی گواہی دی. انہوں نے کہا جی ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عمر نے ایک ٹیڑی پیسے کی بھی بے ایمانی اپنی حکمرانی میں نہیں کی, اور نہ ہی اور ایسے سٹینڈرڈ سیٹل کیے ہیں کہ ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ایک بڑا مشہور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور ہمیں یہ ہمارے حکمرانوں اور ہماری عوام کو پتہ چلے گا کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم کیا ہے. کہ ان کے بیٹا تھا عبداللہ بن عمر, وہ بھی صحابی تھا. وہ آ رہے تھے بصرہ سے, تو بصرہ کے حکمران نے کہا یہ 10,000 دینار ہیں, یہ بیت المال میں جمع کرا جاؤ, امانتاً لے جاؤ اور بیت المال میں جمع کرا دینا. اب دینار 4 ماہ سے سونے کا 1 دینار ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ 10,000 دینار سمجھ لیں کہ 4-5 ہزار تولے سونا بن گیا جی. تو وہ عبداللہ بن عمر نے یہ کیا کہ اس کا سامان خرید لیا. سامان خرید کے انہوں نے کہا جی یہ میں جا کے مدینہ میں بیچ دوں گا, پرافٹ رکھ لوں گا اور 10,000 دینار جمع کرا دوں گا. وہ لے آئے سامان, انہوں نے تجارت کی, بک گیا سامان ان کا. وہ 10,000 دینار جب بیت المال میں جمع کرانے گئے نا, تو وہاں امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے, عمر ابن الخطاب. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یار وہ یہ جو سامان میں منڈی میں گیا تھا بک رہا تھا بہت زیادہ, ان لوگوں نے بتایا تمہارا تھا, یہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ اس طرح مجھے دیے تھے تو میں نے سامان خرید لیا, اور یہ میں آپ کی امانت میں آپ کو واپس کر رہا ہوں حکومت کی. تو انہوں نے کہا نہ یہ نہیں ہو سکتا, واپس کرو, سارا پرافٹ بھی واپس کرو. اب وہ بچہ بھی صحابی تھا اور بڑا سا فقیہ صحابی تھا. اس نے کہا نہیں آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اپنے باپ سے اس نے آرگو کیا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, میں نے اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا, اور اگر یہ مال لوٹا جاتا تو میں نہیں بھرنا تھا نا, تو اس لیے میں نے آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیے, پرافٹ کا آپ کو. اچھا, اس پہ انہوں نے کہا شورا بلاؤ. اب شورا بلائی گئی. شورا پہ اس میں مولا علی تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے, عثمان ابن عفان تھے اور سعد بن وقاص. شورا نے یہ فیصلہ دیا کہ جی یہ چونکہ رسک اینڈ کاسٹ کی بنیاد پہ لے کے آیا ہے, تو رسک اینڈ کاسٹ کا اس کو جو ہے نا مارجن دے دیا جائے, اور پرافٹ کا 1/3 یہ رکھ لے اور 2/3 یہ بیت المال میں جمع کرا دے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں جب وہ اجلاس برخاست ہوا تو عمر نے اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑ لیا. اسے کہا بیٹا اپنے اللہ اور رسول کی نگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو, یہ بھی واپس کر دو. یہ حکمرانی ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا, مطلق العنان, کوئی چیز اس کے سامنے کھڑکتی نہیں تھی. تو مسجد میں آتا ہے
خطبہ میں ختم کرنے کے بعد نماز کہتا ہے کہ میری بات سنو، بیٹھو، میں بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر نے دوائی سجیسٹ کی ہے 1 تولہ شہد روز، صحیح، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بیت المال سے 1 تولہ شہد لے لیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا بات۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ اس وقت بیت المال میں کنستر کے کنستر بڑے پڑے تھے شہد کے۔ یہ ہے حکمرانی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور سب سے بڑی بات، میں اس وقت حیران رہ گیا، یقین کریں، جب میں نے نہج البلاغہ میں مولا علی کے خطبات عمر کی تعریف میں دیکھے، اور یہ میرے لیے ایک بڑی نئی بات تھی۔ ٹھیک ہے، خطبہ نمبر 144، ٹھیک ہے، جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ جب عمر ابن الخطاب نے مشورہ مانگا علی بن ابی طالب سے قادسیہ کی جنگ کے متعلق میں، صحیح، تو وہاں ان سے مشورہ مانگا گیا کہ میں خود جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے۔ حضرت علی کو کہا مشورہ کہ میں جاؤں، خود جاؤں۔ تو مولا علی نے وہاں پہ جو خطبہ دیا ہوا ہے، جو نہج البلاغہ میں رپورٹڈ ہے، مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے میں نے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ مولا علی نے کہا کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، فوجوں کی کثرت اور کم تعداد ہمارے میٹر نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو عمر کہ تم اس وقت مسلمانوں کا وہ ڈورا ہو جس کے اندر سارے موتی پروئے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ڈورا ٹوٹ گیا تو یہ موتی بکھر جائیں گے۔ اور امور، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں کہ امور سلطنت میں حکمران ہو تم، اور حکمران کی جو مقام ہے وہ ایک کھونٹی کی طرح کا ہوتا ہے جس کے ارد گرد چکی گھومتی ہے، اگر تمہاری چکی ٹوٹ گئی تو یہ سارے کا سارا سسٹم برباد ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ دیکھو جب تم میدان جنگ میں نکلو گے عمر، تو جو کافر ہوں گے، جو دشمن ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ سردار عرب ہے، اس کو قتل کر لو تاکہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے، اور اگر تم قتل کر دیے گئے تو یہ عرب اس مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، لہذا تم عرب میں بیٹھو، عرب کا انتظام سنبھالو، تمہیں جنگیں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور عمر فاروق نے مولا علی کا مشورہ قبول کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا۔ اسی طرح خطبہ نمبر 132 اور خطبہ نمبر 5 یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی میں مثالیں دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کا انہوں نے ایک ایسا سسٹم دیا دنیا کو جو آج تک چل رہے ہیں۔ ڈاک انہوں نے انٹروڈیوس کرایا سسٹم، پولیس کا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، رستوں میں مسافر خانے بنانے کا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، نیب کا ادارہ انہوں نے بنایا اکاؤنٹیبلٹی کا، اور بڑا سخت اکاؤنٹیبلٹی کا بنایا کہ ابو ہریرہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور 1 سال کے بعد جب انہیں واپس بلایا تو ان کے پاس سامان تھا کافی سارا، اور انہیں کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں تو میں نے جوتوں کے 1 جوڑے جوتوں میں بھیجا تھا، یہ کہاں سے لے آئے؟ ان کو مار مار کے کوڑے، ان کی پیٹھ لال کر دی اور سارے کا سارا مال ضبط کر لیا۔ اس طرح کی حکمرانی۔ اور ایک گورنر کو تھے، صحابی تھے ایاز، وہ بھی گورنر تھے، اور انہوں نے آئے تو انہوں نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، تم نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ بھائی مجھے تحفہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو تحفہ ملنے والا، خود پہننے والے؟ کیا امیر المومنین میری ذات کو تحفہ ملا ہے؟ تو اچھا اوکے، ان کو سسپینڈ کیا، ان کا 6 ماہ جاؤ جنگل میں اونٹ چراؤ۔ 6 ماہ بعد وہ بندہ واپس آیا اور پیری پڑ گیا کہ امیر المومنین مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، معاف کر دیں۔ نے کہا تحفے کتنے ملے ہیں یہ بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا ایک بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تحفہ جو ہے میرا گورنر کو ملتا ہے، بالکل، ذات کو نہیں ملتا، سیٹ کو ملتا ہے تحفہ۔ ٹھیک ہے، یہ میں چونکہ ایڈمنسٹریٹر ہوں، مینیجر ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ بالکل ایگزیکٹ رول اس وقت سیٹل کیا، اور پھر سفارتی محاذ کے اوپر ایسی مثالیں قائم کی کہ آج بھی دنیا جو ہے ان کی مرہون منت ہے۔ اور پرٹیکولرلی یہ سارے یہودی جو ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے حضرت عمر ابن الخطاب کا کہ اس وقت عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے ان کو داخل نہیں ہونے دینا، تو سیدنا عمر نے کہا نہیں، ان کو تم نہ رہنے دو، پراپرٹی رائٹ نہ دو، لیکن ان کی مذہبی ہیں تو ان کو زیارت کے لیے، ان کا مذہبی ریلیجس رائٹ ہے ان کا، تو اس کے لیے آنا جانا ان کا لگا رہے۔